کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا اور اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کی تھی. کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. ہے ٹھیک ہے جی. تو جب آپ درود ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر ذکر کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں، باقی سارا کچھ ہی فرا ہے، اصل تو درود پاک کی ہے. کیونکہ قرآن کریم میں تو یہی آیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن میں تو یہ آیا ہے نا، باقی ساری فرا ہے. اور میں اکثر پیشتر دیکھ رہا ہوں کہ ہماری زیادہ توجہ فرا کی جانب ہے، تو کوشش کریں کہ حضرت اس جانب بھی اپنی توجہ بڑھائیں، محافل میں بھی پڑھا کریں، اور محافل کے بعد بھی جو ہے نا یہ درود پاک پڑھا کریں. وہ یاد رکھیں حضرت، میں کہتا ہوں کہ سرزمین پہ صوفیہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے. حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے سارے وہم اتار دی. آپ فرماتے ہیں بابا جتھے تو جانا ہے اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات پوچھنی ہے. یہ کارڈ ہم یہاں چلا رہے ہیں جعلی کارڈ ہے، اور جعلی کارڈ جعلی جگہ چل جاتا ہے، اصلی جگہ اصلی کارڈ ہی چلتا ہے. اور یہ جو ہمارے کارڈ ہے نا یہ وہاں نہیں چلنے. یہ جی میں نون لیگ دا ہاں، میں پیپل پارٹی دا ہاں، تو میں پی ٹی آئی دا. انہوں نے کہنا سانوں کی دسنے ہیں، اے دس کے ساڑے محبوب دا ہیں کہ نہیں ہیں. یہ باقی سارے کارڈ جعلی ہیں، یہ جعلی کارڈ ہیں یہاں چل رہے ہیں. لیکن آپ کو میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، یہ کارڈ وہاں نہیں چلے گا آپ کا. ٹھیک ہے جی. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. تو کی کر کے آئے ہیں. اصل میں حضرت جی یہ میں اکثر پیشتر سوچتا رہتا ہوں کہ اصل میں خرابی ہوئی کیا، کہاں جا کے. اصل میں خرابی پتہ کہاں ہو گئی ہے؟ یہ ہمارے ساتھ لگ گیا ہے نا گجر، خرابی اس نے کی ہے. اگر گجر اتار دیں پھر تو مٹی رہ گئی نا حضرت جی. یہ مٹی کے ساتھ گجر لگ گیا نا، اس نے کام خراب کر دیا. بٹ صاحب باقی تو مٹی ہے. ویک فریدہ مٹی پھولی، ویک فریدہ مٹی پھولی ہے، باقی تو مٹی ہے نا. ساتھ لگ گیا نا، اس نے کام بڑا خراب کر دیا. چلو جو لگا ہے اللہ نے لگایا الحمدللہ. لیکن وہ لگا کے قرآن کریم میں خود ہی کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا. یہ بھائی تعارف کے لیے. یہ تم کس چیز کا مان کر رہے ہو؟ اگر مان کرنا بھی تو میرے محبوب کی غلامی کا کرنا. ہاں اس کا نا مان شان کرنا کو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں. یہ اصل میں یہ ساری خرابیاں اس نے کر دی ہیں. باقی تو اگر یہ سارا کچھ نکل جائے تو پھر مٹی ہے. ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے. یہ جو ساتھ لگ گیا نا حضرت، اس نے بڑی خرابیاں کر دی ہیں. اس لیے کوشش کریں آپ کے ساتھ جو بھی لگے تو ذرا اس کے وہم میں نہ آ جانا، کہیں وہم میں نہ آ جانا. بس ہم مٹی ہیں حضرت جی. اور جب اس کا جی چاہے گا ذرا تو اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا. جب اس کی جی تو اللہ جی سے تو پاک ہے، جب اس کی مرضی و منشا ہوگی حضرت وہ پھر اس مٹی کو مٹی میں ملا دے گا. اس لیے حضرت جتنی دیر یہ مٹی میں نہیں نہ ملی، آپ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور یاد کرتے رہا کریں، یاد کرتے رہا کریں. اور میں اکثر و بیشتر کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ یار قرآن کریم میں اتنا نہیں آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. اگر اتنا تھا ہم تو اس پہ بھی پورے نہیں اتر سکتے. بلکہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا حضرت، کثرت سے ذکر کرنا ہے. تو کثرت تو بڑی دور رہ گئی، ہم تو ذکر پہ بھی پورے نہیں اترتے. میں پڑھ رہا تھا ایک دن تفسیر میں لکھا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جو حجام وہ حضرت کا خط بنا رہا تھا. پہلے اس نے حضرت کی زلفیں تراشیں، پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، تو بعد میں باری حضرت کی مچھیں ٹھیک کرنے کی، لبیں. تو جب اس نے اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو ظاہر ذکر کی وجہ سے لب حرکت میں تھے تو اس نے اس طرح پیچھے کر لیا. اور حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کرو تھوڑی دیر لی ذکر دا سلسلہ روک دیو تاکہ میں آپ دیاں لباں ٹھیک کر لا، کیونکہ اس طرح لویا ہے انہیں نہیں ویکھنا کہ اونٹ ولی دینے کے دنیا دار دے چلے گا تے کٹ دے گا.
تو تھوڑی دیر لیے ذکر دا سلسلہ روک دو، قربان جاؤں، آہا کیسے لوگ تھے حضرت۔ اب اس کو جواباً ارشاد فرماتے ہیں تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے۔ تو ہم حضرت جی سارا دن ویلے مشٹنڈے حضرت جی، کوئی کام نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں یار ہمیں ہے۔ اس لیے حضرت جی، اور یہ ایک حدیث بھی ہے حضرت جی، اللہ ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، اللہ جنت میں اللہ جنتیوں کو اتنا نوازے گا کہ ان کو کسی بات کا دکھ نہیں رہے گا۔ لیکن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو دکھ ہوگا تو صرف ایک بات پہ ہوگا، جنتیوں کو بھی۔ جہنم تو جگہ ہی دکھوں کی ہے نا حضرت، وہاں تو ہے ہی دکھ حضرت، لیکن جو جنت ہے وہ تو انعام ہے حضرت، وہ تو اللہ بندے کو اتنا نوازیں گے کہ، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو بھی دکھ ہوگا تو صرف ایک بات کا ہوگا۔ تو صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی محبوب جنتیوں کو دکھ کس چیز کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنتیوں کو دکھ ان لمحات کا ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے۔ جب اللہ عطا فرمائیں گے نا تو جنتی بھی دکھ کریں گے، یار کدی موضوع بھی ذکر کر لے آندا تے بھی لب جانا سی حضرت، اس لیے کرو ذکر۔ یہ معمول بناؤ حضرت، اور یہ فکروں سے نکل جاؤ حضرت جی کہ جی راتی کی ہوئے گا، بھئی رات تیری ہے، جس کی رات ہے رات جانے رو جانے، تجھے فکر کاہے کی پڑی ہے جی کل کی بنے گا؟ بھئی کل تیرا ہے، جو کل آنا ہے وہ تیری طاقت سے آنا ہے، نہیں بھائی جس کا کل ہے کل کا سلسلہ بھی وہی کرے گا، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے کل کی فکر تجھے نہیں دی گئی ہے، جو تیرے ذمہ کام لگایا ہے تو وہ کر، تو کل کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ اور قربان جاؤں رسالہ کشیری امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرت شبل المروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ایک دن گوشت کھانے کو دل کر پڑا، تو کہتے میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں کوئی گوشت، فرماتے میں نے اپنے نفس کو کہا ہے نہیں گوشت، کہتے پھر دل میں خیال آیا کہ بھائی گوشت تو نبی علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا، آپ نے گوشت کو سالنوں کا سردار قرار دیا، تو چلو اس لیے کھا لیتے ہیں کہ محبوب کو بڑا پسند تھا۔ فرماتے میں بازار گیا اور میں نے جا کے 2 درہم کا گوشت خریدا، تو اس وقت حضرت یہ شاپر بیگ یا تھیلے نہیں ہوتے تھے، اس وقت لوگ جو ہے نا وہ کپڑے میں چیز باندھ کے لاتے تھے، آپ کہتے ہیں میں نے وہ پوٹلی باندھی ہوئی تھی گوشت کی، اس کو نا میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، میں آ رہا تھا، آپ فرماتے مجھے نہیں پتا تھا، دیوانے لوگ تھے وہ، آپ فرماتے چیل نے جھپٹا مارا میرے ہاتھ سے گوشت چھین کے اڑ گئی، کہتے میں نے کہا اچھا بھائی جی مالک دی مرضی مرضی مولا مولا ہے۔ اب فرماتے ہیں میں مسجد چلا گیا اور جا کے نا میں ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا، کہتے جب میں گھر پہنچا نا رات کو تو آپ فرماتے بیوی نے کھانے کے لیے جو سامنے لا کے رکھا نا تو روٹیوں کے ساتھ گوشت کا ہی سالن تھا، کہتے میں بڑا حیران ہوا، میرا گوشت تو چیل چھین کے اڑ گئی تھی، تو گوشت کہاں سے آ گیا؟ آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا گوشت کدھر سے آیا؟ وہ کہتی میں سین میں کھڑی تھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ اوپر 2 چیلیں آپس میں نا کسی چیز کی وجہ سے لڑ رہی ہیں، تو لڑتے لڑتے نا ایک دوسرے سے چھینتے وہ چیز میرے سین میں گر گئی، میں نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو گوشت تھا، میں نے پکا لیا۔ لکھا کہ حضرت وہاں انہیں سجدے میں چلے گئے، اور عربی عبارت میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کا فائدہ نہیں آپ کو کوئی بھی، تو اس کا اردو میں مفہوم ہے میں وہ سنا دیتا ہوں۔ تو عرض کیا کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ میں تو اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں بھولتا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ آپ کا فکر ہی نہیں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اگر بات حضرت جی جو گل کمائیاں نہ بن دی نا تو پھر سارے ہاتھی بھوکے مر جاندے حضرت، اگر بات کمائیوں کی ہوتی تو سارے اونٹ سڑکوں پہ ہوتے حضرت، تو کھانا ہی بہت کھاتے ہیں حضرت، ہم تو 1.5-2 روٹی کھانے والے لوگ ہیں حضرت، نہیں یہ ان باتوں سے نکلو حضرت، ان باتوں سے نکلو حضرت، اور اپنے اللہ کو یاد کرو، اپنے وقت کی قدر کرو، جس کو اللہ نے دینا حضرت اس کو اس نے دینا ہی دینا حضرت، تو جس کے لیے اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے تو جو مرضی کر لے کچھ بھی نہیں ہو سکتا حضرت، اپنے اللہ پہ توقع